نعت گوئی تشریف فرمائے ہیں، نعت گو لوگ بیٹھے ہیں. اتنا طے ہے کہ یہ جتنا نبی کی حمد، نبی کی تعریف کریں گے، اتنا ہی نبی کے خالق کی بات ہوگی. سبحان اللہ جی، بابرکت وہ ذات، بلند وہ ذات. سبحان اللہ جی، اسرا بعبدہ، جس نے رات کی سیر کروائی. دن کی سیر کو اسرا نہیں کہتے. دن میں جب سفر ہوتا ہے تو اسے سفر کہتے ہیں، اور جب رات میں سفر ہوتا ہے تو اسے اسرا کہتے ہیں. اچھا، ویسے بھی راز کی باتیں رات میں ہی ہوتی ہیں. کوئی توجہ نہیں کر رہے آپ. سلوات پڑھنا محمد والا. غور کر رہے ہیں آپ. البتہ خبردار، عشق حقیقی والے لوگ عشق مجازی کی بھٹکے ہوئے اور نشیب اور گڑھوں پر اور خاردار رستوں پر چلنے والے نہیں ہوتے. میری بات اگر روشن نہیں ہے تو دوبارہ کہتا ہوں، عشق حقیقی کا راہی عشق مجازی کے توہمات میں نہیں پڑتا. جسے محمد سے عشق ہو وہ کسی چمڑی پر عشق نہیں کرتا. غور کر رہے ہیں اپنا. ہم جب بات کریں گے کہ رات میں راز کی باتیں ہوتی ہیں تو کسی توہمات کا شکار کوئی نہ ہو. یہ وہ راز کی باتیں جو رات میں ہمارے یہاں کی جا رہی ہیں، وہ راز کی باتیں نہیں ہیں، وہ شیطانت ہے. نماز شب پڑھی جاتی ہے رات میں. یہ نماز شب پڑھی جاتی ہے رات میں. اللہ نے اگر راز کی گفتگو کے لیے بلایا بھی ہے تو وہ رات میں بلایا ہے. لہذا نماز شب جیسی نماز کوئی نہیں ہے جو دن میں پڑھی جاتی ہو. سبحان اللہ جی، اسرا بعبدہ، جس نے سیر کروائی رات کی سیر کروائی. اسرا کسے؟ اپنے عبد کو. اچھا، پہلے ہی عبد ہے بعد میں سیر ہو رہی ہے، یا پہلے سیر ہے پھر عبد ہے؟ غور کر رہے ہیں نا آپ. یہ پہلے عبد ہے نا، تبھی تو سیر ہو رہی ہے. معلوم یہ ہوا کہ کوئی اپنے آپ کو اتنا اللہ کے آگے جھکائے کہ اللہ اس کے سر کو اتنا بلند کرے کہ معراج پر آ جائے. عبدیت پہلے ہے، معراج بعد میں ہے. پہلے طے ہے کہ یہ عبد الہی ہے. اور عبدیت کا کمال یہ ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، عبدیت کا کمال یہ ہے کہ اللہ دنیا کے ہر فرد سے چاہتا ہے کہ وہ بستر چھوڑ کر مصلی پہ آ جائے. ایک کو حکم ہے کہ بستر چھوڑو مصلی پر آ جاؤ، لیکن سرکار کی عبدیت کا مقام یہ ہے کہ نبی سے اللہ کہتا ہے کہ مصلی چھوڑو بستر پہ چلے جاؤ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وَمِن اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا. سلوات پڑھے محمد وآلہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور کر رہے ہیں آپ. جس نے اپنے آپ کو رات کا سفر کروایا ہے. سبحان اللہ. جس نے اپنے آپ کو رات کا سفر کروایا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ. پھر لیلا کہہ کر تاکید کر دی، ورنہ اسرا کے اندر لیل پوشیدہ ہے. اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آیا ہو، اگر کسی کو سمجھ میں نہ آیا ہو کہ یہ اسرا کسے کہتے ہیں تو ہم لیل بھی کہہ دیتے ہیں، تاکہ بات روشن ہو جائے، بات پختہ رہے کہ یہ سفر رات کا سفر ہے. لیلاً، رات میں سفر کیا ہے. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ. ہم نے اپنے حبیب کو مسجد اقصیٰ تک پہنچایا. یہ مسجد اقصیٰ یہ بیت المقدس والی مسجد نہیں ہے، یعنی مکے سے فلسطین نہیں لے کے گئے. معراج مکے سے فلسطین کو نہیں کہتے. اور کر رہے ہیں آپ تھوڑا سا ہاں ہوں رکھیے میرے ساتھ، دیر تو نہیں ہوئی نا دادا. معراج کا سفر مکے سے فلسطین کا سفر نہیں ہے.
جی بلکہ مسجد الحرام سے اللہ اکبر، یہ منزل مقصود نہیں ہے، چراغ راہ ہے۔ یہ فلسطین کی مسجد، یہ بیت المقدس، یہ منزل نہیں ہے نبی کی۔ اور یہ والی مسجد اقصیٰ نہیں ہے جس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں، یہاں تک کا معراج نہیں ہو رہی، یہاں تک کی معراج نہیں ہے، بلکہ مسجد اقصیٰ، جی اقصیٰ کہتے ہیں اقصی المدینہ، جی دور علاقہ، سبحان اللہ، جو دنیا کے لیے دور ہو وہ پیغمبر کے ایک قدم پر ہے۔ تو مجھے کہنا نبی کی مدحت اور شان میں کچھ میں سوچنا چاہ رہا ہوں، ایک قدم پر ہے مسجد اقصیٰ، الذی بارکنا ہونا، جس کا ماحول ہی مبارک ہے۔ اچھا، ماحول کو مبارک بنانا بھی گویا کار دعوت موضوع ہے، ماحول کو مبارک بنانا۔ اب ان لوگوں سے ہم کیا کہیں کہ جو محفل میلاد پر تنقید کرتے ہیں، انہیں کیا پتا کہ ماحول کو مبارک بنانا کسے کہا جاتا ہے؟ یہ محفل میلاد کا انعقاد، یہ نعت گوئی کا اہتمام، یہ نعت فہمی اور نعت کی سماعت کا اہتمام، یہ منقبت خوانی اور مدحت گزاری کا اہتمام، یہ ماحول کو مبارک بنانے کی بات ہے۔ اچھا، مبارک برکت سے ہے نا، کہیں برکت کے خاندان سے ہے نا، مبارک۔ اور برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز میں اگر برکت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ختم نہیں ہو رہی۔ یہی بات ہے نا، بہت سامنے کی بات ہے۔ برکت یعنی جس چیز میں برکت آ جاتی ہے، یعنی وہ چیز ختم نہیں ہو رہی۔ بھائی بڑی برکت ہے، تنخواہ میں بڑی برکت ہے، دنیا تو 1 لاکھ روپے کی تنخواہ کے اوپر بھی گزارا نہیں کر پاتی، یہ 10,000 میں بھی برکت رکھتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی کا مطالبہ نوٹ نہیں ہے، زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے برکت کا۔ کسی کی زندگی میں لاکھوں روپے میں بھی برکت نہیں ہے، کسی کے ہاں 5 روپے میں بھی برکت ہے۔ کسی نے سال ہائے سال زندگی گزاری ہے، مگر آج وہ تاریخ میں گم ہے۔ اور کتنے ہی کم لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے چند سال زندگی گزاری اور آج تک وہ ہمارے اوپر حاکم ہے۔ تاریخ میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کی زندگیوں کی برکتیں آج تک محسوس کی جا سکتی ہیں۔ دیکھیے، جملہ میں آپ کی مجلسی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، شہرت اور ہے، عزت اور ہے۔ تھک کے سن رہے ہیں آپ، بول نہیں رہے میرے ساتھ۔ شہرت اور ہے، عزت اور ہے۔ ہر شہرت عزت نہیں ہے۔ خبردار کسی کو مشہور دیکھ کر یہ مت سمجھیے گا کہ یہ صاحب عزت بھی ہے۔ کر رہے ہیں شیخ انصاری لکھ رہے ہیں مقاصد کے اندر، لوگ رب شہرت اللہ اصل لہا، کتنی ہی شہرتیں ہیں جن کے کوئی اصل ہی نہیں ہے، بے بنیاد باتوں پر شہرت، کوئی بات ہی نہیں ہے جس میں مشہور ہو گئے، بس ہو گئے، مشہور ہو گئے۔ مشہور ہونا کمال نہیں ہے، صاحب عزت ہونا کمال ہے۔ عزیزان گرامی دیکھ لیجئے، مشاہیر کی تعداد تو بڑی لمبی ہے، مگر صاحبان عزت تو پنجتن کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ بھائی اس سے زیادہ اور کیا کہوں گا؟ اور کر رہے ہیں ماشاء اللہ۔ ماحول کو بابرکت بنانے کی ضرورت ہے، اور ماحول بابرکت بہت ساری، چند جملے سن لیجئے جوانوں کی تربیت کے حوالے سے۔ ماحول کو بابرکت بنانا میرا اور آپ کا سب کا کام ہے۔ غور فرمائیں گے، اگر روڈ کے اوپر کوئی بے حیائی پھیلانے والا ہے تو وہ برکت اٹھا رہا ہے، وہ معاشرے سے برکت کو اٹھا رہا ہے۔ لہذا جتنا اس کا حق ہے اس روڈ پر بے حیائی پھیلانے کا، اتنا میرا بھی حق ہے بے حیائی روکنے کا۔ اگر ماحول کو کوئی خراب کر رہا ہو، اگر ماحول سے برکت کو کوئی اٹھا رہا ہو، تو پھر میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ میں برکت کو بحال کروں۔ سکون، چین، اطمینان۔ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں جن معاشروں میں برکت نہ ہو، برکت کا نہ ہونا ہی تباہی ہے۔ بھائی لعنت کوئی بم نہیں ہے، غور کر رہے ہیں،
یہ جو اللہ قرآن مجید میں 10 آیات کے اندر قرآن کی آیات موجود ہیں جو اللہ لعنت بھیجتا ہے، اللہ فلاں پہ لعنت بھیجتا ہے، اللہ فلاں پہ لعنت بھیجتا ہے، اور آپ بھی بہت واضح طور پر اللہ کی لعنتوں کا ذکر کیا کریں، اپنی لعنت کا ذکر مت کیا کریں. اور کسی الجھن میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ قرآن مجید میں ظالموں پہ لعنت بھیجا ہے، تو بس جو ظالم ہوگا اس میں لعنت جائے گی، جس نے ظلم کیا ہوگا اس میں اللہ کی لعنت ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. لعنت کا مطلب توجہ ہے، لعنت کا مطلب کوئی بم، کوئی دھماکہ، کوئی فائرنگ، کوئی دہشت گردی نہیں ہے. لعنت کا مطلب ہے عدم برکت. جس کی زندگی سے برکت اڑ جائے یعنی اس کی زندگی پہ لعنت آئے. اب مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، کوئی بتائے کہ یزید کی قبر کہاں ہے اور ہم بتاتے ہیں کہ حسین کی قبر کہاں ہے. اسے لعنت کہتے ہیں، اسے برکت کہتے ہیں. صلوات ہے محمد سبحان اللہ. میں بھی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، مجھے آپ کی توجہات اس سے بہتر چاہیے. بسم اللہ بسم اللہ ماشاء اللہ. ماحول کو بابرکت بنانے کی ضرورت ہے. ماحول اگر بابرکت ہو جائے تو مجھے چاہوں گا، بسم اللہ. ماحول اگر بابرکت ہو جائے تو پھر معاشرہ تباہی سے بچ جاتا ہے. کیا ہوا تھا میدان مباہلے میں؟ میدان مباہلہ میں جی جھوٹوں پہ لعنت کی بات ہے نا، جھوٹوں پہ لعنت کی بات ہے نا، یعنی ان کی زندگی سے برکت ہٹا لو. اچھا تھے وہ جھوٹے مگر اتنا جانتے تھے کہ ان کی لعنت نہیں لے گی. انہیں پتا تھا کہ اگر یہ لعنت کریں گے تو وجود ہی نہیں رہے گا. شاید ایک سبب اس وقت کے نصارہ کا، اس وقت کے مسیحیوں کا یہ فیصلہ کہ ہم اہل بیت کی لعنت نہ لیں. وہ کہہ رہے تھے کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو کہے نا کہ اپنی جگہ سے ہٹ جا، کر رہے ہیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا. تو جب اتنا مضبوط وجود ہو سکتا ہے تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم برباد ہو جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے. ان کی ہمیں لعنت نہیں لینی. شاید ایک یہ ادب اہل بیت کا تھا جس کی وجہ سے اللہ اس قبیلے کو بچائے گا. اور وہ کیسے بچائے گا کہ جنہیں یہ اپنا سربراہ مانتے ہیں وہ حسین کے پوتے کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اور کر رہے ہیں اور فرمائے نا آپ حضرات، یہ مسیحی تباہ ہو جاتے، برباد ہو جاتے، ختم ہو جاتے. انہوں نے ادب کیا، احترام کیا، جس کا ایک تحفہ ہے یہ. غور کر رہے ہیں، یہ ایک تحفہ دے رہا ہے اللہ. تم نے پنجتن کا احترام کیا، ہم تمہیں مٹنے نہیں دیں گے. تم جسے اپنا نبی مانتے ہو وہ تمہارا نبی آئے گا، اس حسین کے نوے پوتے کے پیچھے نماز پڑھے گا. اور اس طرح سے تم محفوظ رہ جاؤ گے. اچھا دنیا میں تعداد بھی ان کی زیادہ ہے، اور جن کی تعداد زیادہ ہے حکومتیں بھی ان کے پاس ہیں، بڑی بڑی طاقتیں بھی ان کے پاس ہیں. شاید ایٹمی صلاحیتیں، دنیا کی ظاہری اور دکھائی دینے والی طاقتیں ان کے پاس موجود ہیں. لہذا یہ ساری طاقتیں حضرت عیسیٰ کے حوالے ہوں گے اور حضرت عیسیٰ اپنے آپ کو امام کے حوالے کر دیں گے. ظہور امام کے لیے صلوات کیا کریں گے. تو عزیزو ماحول کو بابرکت بنانے کی ضرورت ہے. اور الحمدللہ جن لوگوں نے صاحبان برکت سے اپنا تعلق جوڑا ہے ان کی زندگیوں میں برکت ہے. عجیب بات ہے کہ جتنی تیزی سے ہمیں مارا جا رہا ہے، جتنی تیزی سے ہمارے ساتھ زیادتیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اتنا ہی ہماری تعداد میں اضافہ ہے. اتنا ہی ہماری تعداد میں. ابھی کل جو آپ کے حیدرآباد میں ایک واقعہ پیش آیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اس کی تفتیش اور تحقیق کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کے لیکن ایک دہشت گردی کا ایک عنوان دیا گیا ہے کہ ایک دہشت گردی کو ہونے جا رہی تھی، کچھ ہو رہا تھا. تو ہم تو بہت بار کہہ چکے ہیں، ایک بار اور سن لو کہ ہم تو ان تمام چیزوں اس کو
اپنے گلے لگانے والے لوگ ہیں. واہ 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 بے شک ہم تو مصیبتوں کو ڈھونڈنے والے لوگ ہیں. بے شک واہ واہ ہمیں مصیبت نہیں ڈھونڈتی ہے, ہم مصیبت کو ڈھونڈتے ہیں. حسین کو کربلا نے نہیں ڈھونڈا تھا. سبحان اللہ میرے مولا نے کربلا کو ڈھونڈا تھا. صلوات پڑھیں عظمت حسین ابن علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مصیبتیں مول لینے والے اور ہوتے ہیں, اور جو موت کو مار دیتے ہو پھر انہیں موت نہیں آتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا اس قبیلے کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. یہ جو قبیلہ بیٹھا ہے نا, اس وقت محفلیں کر رہا ہے, مجلسیں کر رہا ہے, یہ سنی شیعہ. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ نے حنفی, مالکی, شافعی, جعفری, سنی, شیعہ, دیوبندی, بریلوی اللہ نے نہیں بنائے. غور کر رہے ہیں؟ اللہ نے دیوبندی, بریلوی, جعفری, شیعہ, سنی اللہ نے نہیں بنائے. اللہ نے بنائے ہیں دو ہی فرقے, حسینیت اور یزیدیت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ حسینیت اور یزیدیت سن 61 ہجری کے بعد نہیں بنے. علامہ اقبال کہتے ہیں حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حقیقت ابدی ہے مقام شبیری, بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تصور اگر ہے فرقوں کا یا گروہوں کا یا تصورات کا یا آئیڈیالوجی کا, تو وہ دو ہی چیزیں ہیں, حسینیت اور یزیدیت. یہ فرعون نہیں تھا, یہ یزید تھا. یہ موسیٰ نہیں تھے, یہ حسین تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ حضرت آدم مقام شبیری پر فائز ایک شخصیت ہے. ممبر تو سالم رہا نا, کبھی کوئی آ کر بیٹھا, کبھی اور کوئی آ کر بیٹھا. اگر کوئی وجود اتنا پختہ ہو کہ اس کا وجود ہی منصب ہو جائے, سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جو اس وجود سے اپنے آپ کو جوڑ لے گا وہ صاحب منصب ہو جائے گا. تو برکت کی ضرورت ہے. برکت کیسے آئے گی؟ عزیزان گرامی غور فرمائیں گے. عدم برکت یعنی لعنت, برکت یعنی صلوات. سبحان اللہ. اور کہہ رہے ہیں برکت یعنی صلوات. آج دنیا کا کوئی کونا, کوئی لمحہ بتائیں جو نبی اور آل نبی پہ صلوات نہ ہوتی ہو. سبحان اللہ. کوئی ایک لمحہ خالی نہیں ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ ہر آن مغرب ہو رہی ہے, ہر آن مشرق ہو رہی ہے. واہ واہ واہ. ہر لمحے میں مغرب مغرب مشرق مغرب مشرق مغرب. ایک لمحہ بھی خالی نہیں ہے. ایک لمحہ, ایک ثانیہ, ایک سیکنڈ سبحان اللہ. مغرب اور مشرق سے خالی نہیں ہے. مغارب اور مشارق کا مفہوم یہی ہے. اور جیسے ہی مغرب ہوتی ہے ایسے ہی نماز ہوتی ہے, اور نماز ہوتی نہیں ہے جب تک کہ نبی اور آل نبی پہ صلوات نہ ہو. ماشاءاللہ. مسلسل اللہ کی عبادت کے ساتھ اس گھرانے پر صلوات ہے. الذی بارکنا اولا, جسے ہم نے, اللہ کہہ رہا ہے جسے ہم نے, جس ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے. جی لنریہ من آیاتنا, ہم نے اس لیے بلایا تاکہ ہم انہیں دکھائیں اپنی آیات میں سے. من ہے من بیانیہ. مولانا تشریف فرمائے, حیدر عباس صاحب اور علماء کرام تشریف فرمائے, خطیب شہر ہیں. جی ہم ساری آیات نہیں دکھائیں گے. سورہ النجم کے اندر, کل قدمگاہ پر بات نہیں ہو پائی پوری, سورہ النجم میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے لقد راء من آیات ربہ الکبریٰ. ہم نے معراج پر لقد راء بتحقیق نبی نے دیکھا من آیات ربہ, اپنے رب کی آیات میں سے ایک سب سے بڑی کبریٰ آیت کو. سورہ نجم ملائی اور سورہ اسراء ملائی ہے. اس میں کہا جا رہا ہے لنریہ من آیاتنا, ہم اس لیے لے جا رہے ہیں تاکہ ہم اپنی آیات دکھائیں. سورہ نجم میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے سب سے بڑی ایک آیت بھی ایک, اور وہ بھی کبریٰ, اکبر نہیں. کبریٰ بھی ہے تو مؤنث ہے. ایک بی ہم نے دکھائی ہے. اللہ نے معراج پر نبی کو سب سے بڑا تحفہ دیا ہے, اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں.
बड़ी इनायत, वहां से भी कोई सलवात और दुरूद का ऐलान होना चाहिए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ये वो गिलास नहीं है जो आगे बैठा हुआ हो वो समझदार हो, अगरचे इस वक्त ऐसा ही है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जो आगे बैठने वाला है वो ज्यादा समझदार है, जो पीछे बैठने वाला है नहीं, ये कुछ और भी वजह है। तो वजह है ना, बड़े बड़े मोहतरम लोग बैठे हुए हैं, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वही समझे, अल्लाह करे, और कोई मेरे ऊपर कोई मेरी FIR ना कर जाए कहीं। और फरमाने तवज्जो है ना बताती है, बात आगे बढ़े। क्यों मेराज पर बुलाया गया है? लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम अपनी आयात को दिखाएं। और आयत कौन सी है? लक़द रअा मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, सबसे बड़ी आयत है। लिहाजा मासूम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेराज पर नबी को बुलाया ही इसलिए है कि फातिमा दें। देखिए दो चीजें परवरदिगार आलम ने मेराज पर अपने हबीब को दिए हैं, एक सूरह अलहम्द और एक फातिमा ज़हरा। और सूरह अलहम्द मुकम्मल कुरान के बराबर है, पूरा कुरान एक तरफ है, सूरह अलहम्द एक तरफ है। पूरा कुरान एक तरफ है। अल्लाह ने दो कलाम नाज़िल किए हैं अपने हबीब पर, सूरह अलहम्द अलहदा, पूरा कुरान अलहदा। लिहाजा आप देखिए पहले सिपारे का पहला सूरह अलहम्द नहीं है, पहले सिपारे का पहला सूरह अलहम्द नहीं है, सूरह बकरा है। अलिफ लाम मीम से शुरू हो रहा है ना पहला सिपारा। थोड़ा सा बोलिए, मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो पहला सूरह जो नाज़िल हो, पहला सूरह जो कुरान में लिखा हुआ है कौन सा है? अलिफ लाम मीम है ना, सूरह बकरा है ना। तो ये सूरह अलहम्द कहाँ है फिर? कौन से सिपारे में? बोलिए, थोड़ा हाँ हो कीजिए। सूरह अलहम्द कौन से सिपारे में है? ये पहले सिपारे में नहीं है। 30 सिपारे एक तरफ, सूरह अलहम्द एक तरफ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इतनी अहमियत का सूरह है। अल्लाह ने मेराज पर अपने हबीब को जो तोहफा दिया है, समझ है, सूरह अलहम्द की सूरत में दिया है और मेराज पर फातिमा ज़हरा की सूरत में। और जुमला मुझे कहने दीजिए कि सूरह अलहम्द शुरू नहीं होता मगर बिस्मिल्लाह से। और बिस्मिल्लाह का कोई मतलब नहीं है जब तक कि बे ना हो, और बे का कोई मतलब नहीं है जब तक कि नुक्ता ना हो। और नुक्ते को समझना है तो अली को समझना होगा, अना नुक्ततुन तहतुल बा। ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, किसी की दिल खराशी ना हो। दिल खराशी ना हो। एक तबका है जो बिस्मिल्लाह के बगैर नमाज पढ़ता है, एक तबका है जो बगैर बिस्मिल्लाह की नमाज पढ़ता है। तो मुझे बगैर बिस्मिल्लाह की कैसे नमाज पढ़ी जाएगी भाई? क्यों पता है क्यों हुआ? ये मौला अली की दुश्मनी है। क्योंकि सारे सहाबा इकराम को नाराज तो नहीं हो रहे ना, क्योंकि सारे सहाबा इकराम को रिवायात पढ़ रहा हूँ, हदीस पढ़कर पढ़ रहा हूँ आपसे। अहले सुन्नत के बड़े मुफस्सिरों ने इस बात को लिखा है, क्योंकि सारे सहाबा इकराम को मालूम था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अली से करीब करने का जरिया है। सुभान अल्लाह। लतीफ अब्बास के खमसे में कुछ बात हुई है, लेकिन ये बात नहीं हो पाई। एक जुमला सुन लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला अली से करीब करने का जरिया है। लिहाजा जब शाम का हाकिम मदीने में नमाज आया और उसने नमाज की इमामत की तो उसने बगैर बिस्मिल्लाह से सूरह शुरू कर दिया। तो लोगों ने नमाज के दरमियान ही आवाजें देना शुरू कर दी, और जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई तो एक शख्स ने आगे बढ़कर कहा कि आप मेरी गर्दन उड़ा दीजिए, लेकिन हम ये इजाजत नहीं देंगे कि आप नमाज को तब्दील कर दें। आप हाकिम जरूर हैं, आप बादशाह बहुत बड़े हैं, मगर हम आपको ये इजाजत नहीं देंगे कि आप नमाज को तब्दील कर दें। और जुमला एक ने आवाज देकर कहा, या अमीर हल सरकता अम नसैता, तुमने नमाज तुमसे भूल गई है, नमाज तुमने चोरी कर ली, नमाज में से कुछ चोरी कर लिया तुमने नमाज में से कुछ कम कर दिया। जी
بسم اللہ جناب فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ بسم اللہ نہ پڑھنے کا ایک سبب علی سے دوری ہے. بسم اللہ کا کوئی مطلب بسم اللہ نہ ہو تو قرآن کا آیات کا کوئی مطلب نہیں ہے. اور میں نقطہ ہوں جی بے کا نقطہ کیوں نہیں ہے, جیم کا نقطہ کیوں نہیں ہے, تا کا نقطہ کیوں نہیں ہے, بے کا نقطہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ بے سے بسم اللہ ہے. تو وہاں سورہ الحمد دیا گیا نبی مکرم کو معراج کے اوپر, اور پھر آیت اللہ دستغیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اللہ نے اپنے حبیب اپنے نبی کو جو خطاب دیا ہے وہ دیا ہے حبیب کا خطاب. اللہ نے اپنے نبی کو حبیب کا خطاب معراج پر دیا, جسے علامہ نقل فرماتے ہیں کہ یہ کوئی کمال نہیں ہے, وہ عاشق ہے, یہ معشوق ہے, یہ گفتگو ہے, کبھی حبیب پکاریں گے کبھی رسول پکارا جائے گا. یہ حبیب کہہ کر اگر اللہ نے معراج پر اپنے نبی سے بات کی ہے تو یہ نبی کے لیے کوئی اعزاز نہیں ہے. علامہ نقل بڑا حسین جملہ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو, قل ان سے کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ, تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو, اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. نقل صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی محمد کی اتباع کرنے لگے تو وہ حبیب خدا ہو جاتا ہے.